حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کا لقب دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشرکین مکہ وہ بھی صادق کہتے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی کہیں یہ سچ ہے، یہ میرے نبی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی یہ سچائی تھی کہ جو دشمن ہوتے تھے، جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، وہ بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ اور جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، آپ کے داماد، اتنے عظمت والے، اتنے شرف اور شان والے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا تھا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ فرمایا تھا، جو بہادر تھے، جان باز تھے، جنہوں نے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی جنگ میں کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر تلوار لے کر میدان عمل میں اترے تھے۔ یہ بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی۔ جو پہلی جنگ ہوئی تھی مدینہ میں، جنگ بدر، جب کفار اپنے لشکر لے کر آئے تھے اور انہوں نے جب للکارا تھا تو اور بھی انصاری بھی موجود تھے، جو مہاجرین بھی موجود تھے، بڑے بڑے جان باز بھی موجود تھے۔ آپ مزید پڑھیے گا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور درست کیجیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا یا اپنے بھتیجے کو میدان میں اتارا تھا، جنہوں نے اس لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ یہ بھی سچائی ہے۔ ہم جیسے ملا مولوی، ہم اوروں کو تبلیغ کر کے گرما دیتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں کچھ کام کر گزرتے ہیں، ہم پتلی گلی سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے تو کسی بھی انسان کی ملکیت کو، اس کے مال کو، اس کے اسباب کو، سامان کو نقصان پہنچانا یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ اور پھر اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا کہ کوئی بیمار اسپتال تک نہ پہنچ سکے، کوئی مزدور دیہاڑی دار اپنے کام کے لیے نہ نکل سکے، اور اس کے بچے بھوکے ہوں۔ غالباً آپ نے سنا ہوگا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کہیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے۔ اب میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ وہ سارا علاقہ بند ہو جائے اور وہ بیچارے گھر سے بھی نہ نکل سکیں، کوئی کام بھی نہ کر سکیں، کوئی روزگار بھی نہ کر سکیں، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، تو یہ میرا عمل کیا کہلائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کر کھائے، پڑوس میں کوئی اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو۔